السلام علیکم. ماشاء اللہ, واٹ اے بیوٹیفل آنسر. اہلاً و سہلاً. آلو کا سالن. ہاں, آپ میں سے کس کس نے آلو کا سالن کھایا کبھی؟ ہاں, اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں آلو مت بنائے. ہاں, اچھا بچوں, آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. پرسوں میں نے کیا بتایا تھا, کون بتائے گا؟ میں نے آپ لوگوں کو کچھ بتایا تھا, یاد ہے؟ آپ نے ایک اسٹوری بتائی تھی. اور سیرت سے بھی کچھ بتایا تھا, ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اور ہاں حلیمہ سعدیہ کا قصہ. اور اس کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ لائک ان کی فیملی کے بارے میں بتایا. ہاں بالکل. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ تربیت سیشن میں ہم تھوڑا تھوڑا سیرت بھی پڑھیں. ہاں, تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں کیا حالات تھے. ہاں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈارکنیس میں انلائٹمنٹ پیدا کی, اس گمراہی کے زمانے میں, اس یعنی ایک انداز میں تاریکیوں کے زمانے میں اجالا پیدا کیا, ایک روشن شعاع بن کے آئے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کے جو دل مردے ہو چکے تھے اس میں اللہ کے فضل سے روح پھونک دی, ہے نا؟ تو وہ کیسے ہوا, کیا تھا, what was the context before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو عرب کی حالت یہ تھی. ہاں حمزہ بیٹا, عرب جو ہے نا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اپنی وہ بیبی گرلز کو اپنی بیٹیوں کو وَوَأْدُ الْبَنَاتِ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. آپ نے یاد کیا نا, سب پہنچے میں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. موعودہ بولتے ہیں چھوٹی بچی کو زندہ دفنا دینا. عرب used to do this. Can you imagine that? عرب اپنی چھوٹی نوجوان بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. Why? Who will tell me? میں بتاؤں کیسے. وہ اصل میں بیٹیوں کو جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں اس کو ایک تانا سمجھتے تھے. اس کو تانا بھی سوچے گا کہ بعد میں ان کے لیے ان کی عزت پہ سوال اٹھے گا, اس وجہ. اور اسی طرح not only that, وہ اپنے لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. املاق کس کو بولتے ہیں؟ شدت الفقر, غریبی اور فقیری کی انتہا. تو وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی عزت بچانے کے نام سے وہ کرتے تھے. اور بلکہ عرب زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ آج کل بھی اس کے کچھ اثرات ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ نہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر کسی کو لڑکی کی بشارت دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی ہو رہی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا. وہ بولتا تھا کتنی شرم کی بات ہے, اور وہ اس کو کم سمجھتا تھا. اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جس کے گھر میں اگر یہ پتہ چلے کہ فرسٹ بیبی از گرل, دے فیل ویری بیڈ, دے ڈونٹ فیل ہیپی, دس از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے, یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کفار میں عرب میں یہ عادات پائے جاتے تھے. اسی طرح جو عادات ہیں ان میں سے ایک عادت تھی کہ وہ لوگ کھلم کھلا شراب پیتے تھے. کھلم کھلا شراب پیتے تھے, الکوہل پیتے تھے بہت زیادہ. اسی طرح عرب میں یہ بھی تھا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. مکہ کے اندر بہت رکھے ہوئے ہاں, مکہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. کسی کو یاد ہے بت کا نام؟ قرآن. ہاں تھے. وہ بہت گوتم نام نہیں, گوتم تو ہندوؤں کا ہے. ہاں, قرآن میں ذکر ہے المنات والعزى واللات والہبل. عزا تو نہیں. قرآن میں ہے نا والمنات الثالثة الأخرى. ہاں, یہ منات ہے. اسی طرح نہیں ہبل ہے. اسی طرح مختلف بڑے بڑے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور اسی طرح عرب میں جو برائیاں پائی جاتی تھی ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ یعنی یہ گیمبلنگ کرتے تھے, جوا کھیلتے تھے بہت زیادہ. ہاں, بہت زیادہ جوا کھیلتے تھے. اور اسی طرح اس کے علاوہ اور کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ ان کے ہاں بہت زیادہ تبرج النساء, عورتوں کا کھلم کھلا کھولنا. کوئی اس میں اتنا زیادہ پردہ کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے,
اور بہت برائیاں ہوتی تھی، اخلاقی برائیاں. اس کے علاوہ عرب میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے، بڑی بڑی جنگیں. ایک جنگ تھی 40 سال جاری رہی. کس وجہ سے تھی؟ ایک اونٹ کی وجہ سے. بلکہ 40 سال کے بعد جو لوگ جنگ کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے. وائی وی آر فائٹنگ ایچ ادر. یہ بھی عربوں کے ایک جو برائیوں میں سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے زمانے میں جو بری چیزیں تھیں. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ عرب دے آر دا پیور ایول. ہاں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ لوگ، ابھی بات سن لو، ہاں، یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ لوگ بالکل ہی پیور ایول، ان میں کوئی اچھائی نہیں تھی. نہیں، عرب میں یہ بھی اچھائی تھی کہ وہ لوگ، ان میں سے بعض جو ہے وہ سچ بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ سچ بولتے تھے. اور وہ لوگ بڑے کرم نواز یعنی ہاسپٹیلٹی، لوگوں کو مہمان نواز. کوئی بھی مہمان، آج بھی عرب میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر عبداللہ بلال آئے، وہ نہیں جانتے عبداللہ بلال کو، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا مہمان ہے، وہ اس کے لیے اونٹ ذبح کرتے، بکریاں ذبح کرتے کہ یار یہ ہمارا مہمان ہے، ہم نے مہمان کی تکریم کرنی ہے. ہمارے ملکوں میں ہم بڑے کنجوس، بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ بڑے کنجوس ہیں. مہمان آئے تو ہمیں تنگی ہوتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے او یہ کیا پھر منہ سے اٹھا کے آ گیا. کوئی رشتہ دار آ گیا، ہمیں لگتا ہے او یہ بوجھ آ گیا ہے. ہاں، یا کوئی، یعنی وی ڈونٹ فیل ہیپی دیٹ مہمان اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے مہمان ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی تکریم کرے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک اچھی عمل ہے. لیکن ہمارے ہاں مہمان ہے تو لوگ منہ چڑھانے لگ جاتے ہیں، منہ پہ 12 بج جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی مہمان ہیں جن کو بولتے ہیں ثقیل مہمان، یعنی بھاری مہمان. ہاں، وہ آتے اور ماشاءاللہ ڈیرا لگا دیتے ہیں، اور ان کو جس کی میزبانی میں آپ بیٹھے ہیں، جس کے ہوسٹ کے گھر میں، اس کا خیال نہیں ہے. مہنگائی کا زمانہ ہے نا بیٹا. ابھی ایک مثلا مڈل کلاس یا اس سے بھی نیچے والا جو طبقہ ہے، وہ ایک آپ کی مہمان نوازی پہ جو کھانا لگتا ہے 10-12 ہزار لگ جاتے ہیں. اس کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے نا. اب ایک بندہ آ کے ادھر ہی بیٹھ جائے جان، 10 دن بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور مطالبات چل رہے ہیں، تو وہ تو ثقیل مہمان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات یاد رکھیں. اسی طرح عرب میں یہ بھی تھا کہ وہ لوگ ہے نا اپنے وعدے کے پکے تھے. when he give you a promise he will do it، چاہے اس میں اس کی گردن بھی چلی جائے. عرب کے یہ صفات حمیدہ تھی. ٹھیک ہے نا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما جئت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں آیا ہوں عربوں کے جو اچھے اخلاق ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے. یعنی دیٹس مین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. ٹھیک ہے، اسی طرح میرے پیارے بچوں یہ بھی یاد رکھو کہ عرب میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ سخت لوگ تھے. سخت یعنی ان کے اندر they were very hard people, hard working. کیوں؟ Can anyone tell me why they were very hard working، محنتی اور سخت؟ ہاں، کیونکہ وہ اس جو پرسوں کی اسٹوری تھی وہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کے نے ایک جگہ پہ بھیجتا ہے جدھر وہ چھوٹے بچے، ہاں، یعنی وہ گاؤں میں جاتے تھے سخت بننے کے لیے، کیونکہ ان کا انوائرمنٹ اس طرح نا. بیٹا آپ میں سے کون کون گیا سعودی عرب یا عرب کنٹریز؟ آپ گئے، آپ بھی گئے نا گلف، یو اے میں گئے نا، عرب کنٹریز، ان اینی گلف کنٹریز آپ گئے، آپ بھی گئے. اور کوئی سعودی عرب کوئی نہیں گیا؟ چلو دیکھو ادھر کیا ہے، ان سے پوچھو. پورا ڈیزرٹ ہے نا بیٹا، ڈیزرٹ. اور ڈیزرٹ میں آپ سوچو یو آر ان ڈیزرٹ، یو آر لیونگ ان ڈیزرٹ، یو ہیو خیماز، اور ادھر اونٹ ہے آپ کے، بکریاں ہیں. تو زندگی سخت ہے نا، زندگی آپ کو سخت بنا دیتی ہے. یس، یور انوائرمنٹ میک یو ہو یو آر. If you are living in a luxurious environment, in a lavish environment, you will be not that much hard like those people. Why? Because this environment made you. اور اسی طرح کھانا پینے کا بھی اثر ہوتا ہے. When you will eat always broiled chicken, when you will eat always these dabba stuff, not desi khalis stuff, when you will not eat مثلا اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ گے، تو آپ کے اندر کھانے کے بھی اثرات ہوتے ہیں. Whatever, tell me what you eat, I'll tell you who you are. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو آگے چلتے. اچھا، اسی طرح میرے پیارے بچوں اور بھی باتیں ہیں، فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب میں، ہاں بتاؤ بیٹا. ہم نے یہ کہنا تھا کہ وہ حدیث یا قرآن کی آیت تھی جس میں لکھا تھا کہ وہ قیامت کے دن پہ وہ
اپنی بیٹیوں اور بچوں کو سعودی عرب نے نہیں، عربوں نے. سعودی عرب اور عرب میں فرق ہے جی. عربوں نے جو بیری کر دی تھی نا اپنے بچوں کو، وہ ان کے بچے ان سے پوچھیں گے ہم نے آپ کو کیا کہا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں نا یہ قیامت کے دن میں نے آپ کو آیت پڑھی نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. وہ جس بیٹی کو آپ نے زندہ دفنایا ہے وہ قیامت کے دن اٹھ کے گریبان پکڑے گی اور بولے گی مجھے کیوں مارا، مجھے کیوں قتل کیا، why you killed me. اور اسی طرح آج کل there is something else, there is modern killing. you know what is that؟ کہ وہ ابھی بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو مار دیتے ہیں. ہاں آج کل ایسا بھی ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے. یہ بھی ایک چھوٹا وہ ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات میرے پیارے، ہاں اسی طرح، ہاں اسی طرح، ہاں نہیں وہ نہیں وہ بولتے ہیں ایسے ہی وداؤٹ اینی ریزن. دس از آلسو کلنگ سم ہاؤ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو آج اب قصہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. ٹھیک ہے. دے آر فرام دا جنریشن آف حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دین. ٹھیک ہے. تو زمزم کا کیا ہوا تھا پتہ ہے بچوں؟ زمزم کا کہانی پتہ ہے آپ لوگ کو؟ مجھے پتا ہے. ہاں کون سنائے گا؟ وہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا. نہیں وہ تو حضرت حاجرہ والا ہو گیا نا، وہ والا نہیں. بعد میں آپ کو پتہ ہے زمزم جب مطلب حضرت حاجرہ کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد پھر وہ دوبارہ اس کی نشانی ختم ہو گئی تھی. زمزم، ہاں زمزم کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا. پھر یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ فادر ہیں ان کو ایک دن خواب میں وہ حرم کعبہ کے قریب سو رہے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، بیفور ہی بورن. تو کیا ہوا، وہ سو رہے تھے کعبہ کے قریب. اتنے میں ان کو خواب میں آواز آئی کہ ادھر مارو اے عبد المطلب. ایک اور آواز آئی ادھر مارو. تو انہوں نے اس کو نہیں کیا. پھر ان کو خیال میں آیا کہ یار یہ جو ہم نے سنا تھا نا کہ ادھر زمزم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی طرف نشانی ہو. تو انہوں نے ادھر مارنا شروع کیا. تو کیا ہوا، ادھر سے پھر زمزم کا جو پرانا چشمہ ہے وہ پھوٹ پڑا اور وہ حضرت عبد المطلب جو ہے ان کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ فادر ہے ان کے ہاتھ میں رہا. ٹھیک ہے. تو آج کی جو سٹوری ہے اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے حالات کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ہاں کون بتائے گا کیا کیا تھے؟ ایک ایک اپنے بچوں کو مارتے تھے. وہ کیوں مارتے تھے؟ اگر وہ کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارا وہ آنر خراب ہے. ہاں اگر وہ لڑکیوں کو اس لیے مارتے تھے اور لڑکوں کو اس لیے مارتے تھے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی اپنے بچوں کو شدت فقر کی وجہ سے مت مارو، واللہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا. ہاں اور کیا تھا عرب میں؟ اور وہ بہت زیادہ وارز ہوتی تھی. بیٹا دوسروں کو بھی موقع دیو. ٹھیک ہے. ہاں اور کون؟ وہ بچیوں کو اس لیے مارتے تھے کہ ان کی نا جو عزت اور آبرو ہے نا وہ لطخ پتخ ہو جائے گی تو خاندان کا نام بگڑ جائے گا. اس وجہ سے یہ بعض علماء کا کہنا ہے. ہاں بچوں اور کیا، اور عرب میں کیا برائیاں تھیں؟ صاحب وہاں پہ شراب بالکل عام تھی. دوسری اور پہلی بات وہاں پہ جنگیں بہت زیادہ تھیں. ہاں بیٹا وہاں پہ عورتوں کا مطلب کوئی حجاب وغیرہ نہیں. ہاں کوئی بے پردگی بہت تھی، بلکہ اور بھی بڑے اخلاقی مسائل تھے. ہاں عبداللہ فصیح وائی یو آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ؟ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ عرب. ہاں بیٹا ہاں آر یو ود اس اور ود کیپٹن امریکہ؟ ہاں اچھا ہاں بیٹا اور کیا؟ بدھ کی پوجا کرتے تھے. بدھ کے پوجا، بدھ کے نام بتائے گا کوئی؟ کیا نام تھے مشہور؟ میں نے 3-4 نام بتائے تھے. ہبل اور منات، عزا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اچھا یہ تو ہو گیا عرب کی جو وہ بہت زیادہ گیمبلنگ بھی کرتے تھے. اب اچھائی کون بتائے گا؟ اچھا وہ بہت سچ، وہ سچ سچے تھے اور جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. آئے ہائے ہائے. ہاں اور عبداللہ بلال عرب کی اچھائیوں میں سے جو میں نے آپ کو 1-2 بتایا. وہ بہت زیادہ ان آپ کے ایک مثال بھی دیا تھا میں نے بولتا اگر عبداللہ بلال ادھر جائے تو کیا کریں گے؟ کے پاس بہت زیادہ ان کی مہمان نوازی بہت. ہاں ان کی مہمان نوازی بڑی اچھی. بیٹا جس سے میں پوچھوں وہی جواب دے. ٹھیک ہے. ہاں ریحان محسن. ہاں بتاؤ محسن. اور عرب کی اچھائیوں میں سے سخت تھے. کیوں سخت تھے بچوں؟ کیونکہ وہ ہاں جاتے تھے ولیجز میں جا کے رہتے تھے. ہاں اور سخت انوائرمنٹ ہے. اور کیا کھاتے پیتے تھے؟
वो उनका गोश्त, बकरे का गोश्त, देसी चीज़ें हैं। खालिस, बॉक्स वाली चीज़ें नहीं खाते थे। बॉक्स उस था ही नहीं उस ज़माने में. नाउ एवरीथिंग इज फुल ऑफ केमिकल. यस, जब अगर उस वक्त होते ही चीज़ें तब वो लोग खाते कि नहीं खाते? अल्लाह आलम, हमें नहीं पता होते तो क्या होता. अगर जो है ना इस हदीस में है कि लव तफ्तहु बाब शैतान, अगर शैतान के लिए दरवाज़ा खोलती, अगर हम करते रहे तो हर चीज़ खुल जाती है ना. अच्छा बच्चों, आखिर में ये है कि इंशाल्लाह आज तो बिगिनिंग था ना, आगे इंशाल्लाह मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज आएंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बिकॉज यू नो इन बिगिनिंग सम टाइम. अच्छा, एक और जो है हम आखिर में ख़त्म करते हैं एक हदीस से. क़ाला, सब पढ़ो, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका. इसका मतलब है आपका अपने भाई को देख के मुस्कुराना भी सदका है. When you are talking with, what is your good name, On? When you are talking with On or Abdullah Bilal, you are smiling. You are spreading peace and smile. This is also from sadaqah. Not fake smile. ठीक है, smile from the heart. ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के सामने. Heart doesn't have a face, but your face is face of your heart. Face is face of your heart. ठीक है, but your face is face of your heart. Always remember this. Barakallahu feekum. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum.